استخارہ کے بعد جس رشتے پر آپ کا دل مطمئن ہو جائے اس رشتے کو آپ ایکسیپٹ کر لے، قبول کر لے، چاہے اس رشتے کو آپ کے والدین پسند کرتے ہوں یا آپ خود پسند کرتے ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شادی کے بعد زندگی بنتی بھی ہے اور بگڑتی بھی ہے، اور زندگی کے بننے اور بگڑنے کا دار و مدار رشتے کے صحیح اور غلط ہونے پر ہے۔ یعنی اگر آپ کا رشتہ صحیح خاندان میں ہو گیا تو آپ کی زندگی بن گئی، اور اگر اتفاق سے آپ کا رشتہ غلط خاندان میں ہو گیا تو آپ کی زندگی بگڑ گئی۔ اس لیے میرے عزیزو، میں دل کی گہرائی سے آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں، درخواست کرتا ہوں کہ رشتے کو ایکسیپٹ اور قبول کرنے سے پہلے ایک مرتبہ استخارہ ضرور کر لیجئے کہ یہ رشتہ میرے حق میں بہتر ہے یا نہیں۔ بس اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ماں باپ کی الگ پسند ہوتی ہے اور لڑکے اور لڑکی کی الگ پسند ہوتی ہے، تو ایسی صورت میں کنفیوز ہو جاتا ہے وہ لڑکا یا لڑکی کہ کون سا رشتہ میرے حق میں بہتر ہے۔ تو ایسی صورت میں ایک ہی راستہ ہے کہ آپ استخارہ کریں، اور استخارہ کے بعد جس رشتے پر آپ کا دل مطمئن ہو جائے اس رشتے کو آپ ایکسیپٹ کر لے، قبول کر لے، چاہے اس رشتے کو آپ کے والدین پسند کرتے ہوں یا آپ خود پسند کرتے ہوں۔ اب سوال یہ ہوتا ہے کہ استخارہ کس طریقے سے کیا جائے، کس وقت کیا جائے، استخارہ کرنے کا صحیح طریقہ کیا ہے؟ دیکھیے، جب دو کام ایک ساتھ جمع ہو جائے اور وہ دونوں کام جائز ہو تو ایسی صورت میں انسان کنفیوز ہو جاتا ہے کہ کس کام کو کیا جائے، کس کام کو نہ کیا جائے، تو وہیں پر استخارہ کیا جاتا ہے، اور استخارے کے بعد اللہ تبارک و تعالی خود اس کام کی طرف دل کو مائل کر دیتے ہیں جس کام کے اندر اس شخص کے لیے بھلائی ہے۔ تو اگر شادی کو لے کر آپ کنفیوز ہیں، رشتے کو لے کر آپ کنفیوز ہیں، تو آپ استخارہ کر سکتے ہیں، اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ 2 رکعت نفل نماز استخارے کی نیت سے پڑھیں گے، اور 2 رکعت نفل نماز آپ کبھی بھی پڑھ سکتے ہیں، بشرطے کہ جس وقت میں نماز پڑھنے سے منع کیا گیا ہو وہ وقت نہ ہو، یعنی مکروہ اوقات میں آپ استخارے کی نفل نماز نہ پڑھیں۔ بہتر یہ ہے کہ آپ رات میں سونے سے پہلے 2 رکعت استخارے کی نیت سے نفل نماز پڑھیں۔ اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ ہو سکتا ہے کہ خواب کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو بتا دیں کہ یہ کام بہتر ہے، یہ کام بہتر نہیں، یہ رشتہ آپ کے لیے بہتر ہے، یہ رشتہ آپ کے لیے بہتر نہیں ہے۔ اسی طریقے سے اگر خواب نہ آئے تو آپ کا دل مطمئن ہو سکتا ہے کسی ایک کام کو لے کر۔ اگر ایک دن کرنے کے بعد آپ کا دل مطمئن نہیں ہوتا تو 2 دن کیجئے، 3 دن کیجئے، 7 دنوں تک اس عمل کو کرتے رہیے، انشاءاللہ العزیز آپ کا دل کسی ایک کام کو لے کر، کسی ایک رشتے کو لے کر مطمئن ہو جائے گا۔ جب آپ استخارے کی نفل نماز پڑھنے کا ارادہ کریں تو دل کے اندر اس امر اور اس کام کو جگائے کہ میں اس کام کے لیے استخارے کی 2 رکعت نفل نماز پڑھ رہا ہوں۔ مثال کے طور پر آپ رشتے کو لے کر استخارہ کرنا چاہتے ہیں تو اس رشتے کے عزم اور ارادے کو، اس رشتے کی نیت کو اپنے دل کے اندر جگائے کہ میں اس مقصد کے تحت استخارے کی نماز پڑھ رہا ہوں۔ بس عام نفل نماز کی طرح آپ 2 رکعت نفل نماز مکمل کریں گے، اس کے بعد سلام پھیرنے کے بعد اپنے ہاتھ کو اٹھائیں گے، اور ہاتھ اٹھانے کے بعد یہ مسنون دعا پڑھیں، اللہم انی استخیرک بعلمک واستقدرک بقدرتک واسألک من فضلک العظیم فإنک تقدر ولا اقدر وتعلم ولا اعلم وانت علام الغیوب اللہم ان کنت تعلم ان هذا الامر خیر لی۔ ان هذا الامر کی جگہ پر جو امر ہے یہاں پر آپ ان هذا النکاح لگا دیں، امر کی جگہ پر کیا لگانا ہے؟ نکاح۔ ان هذا النکاح خیر لی فی دینی ومعاشی وعاقبت امری وعاجلہ وآجلی فاقدرہ لی ویسرہ لی ثم بارک لی فی وَإِن كُنْتَ تَعْلَمُ أَنَّ هَذَا الْأَمْرَ شَرٌّ لِّي، یہاں پر ان هذا الامر جو امر ہے، امر کی جگہ پر آپ کو نکاح ایڈ کرنا ہے اور کہنا ہے کہ ان هذا الامر شر لی فی دینی ومعاشی وعاقبت امری وعاجلہ وآجلی فاصرفہ عنی واصرفنی عنہ واقدر لی الخیر حیث کان ثم ارزنی بہ۔ دوستو، اگر اس دعا کو آپ یاد نہیں کر سکتے تو وہ دیکھ کر پڑھ سکتے، اگر دیکھ کر بھی نہیں پڑھ سکتے تو کم سے کم 2 رکعت نفل نماز استخارے کی نیت سے پڑھنے کے بعد آپ ہاتھ اٹھائے
اور ہاتھ اٹھانے کے بعد آپ اس کام کو، اس نکاح کو ذکر کریں اور اللہ رب العزت سے کہے کہ یا اللہ اگر یہ نکاح میرے حق میں بہتر ہے، یہ رشتہ میرے حق میں بہتر ہے تو میرے دل کو مطمئن فرما. یعنی جو رشتہ میرے حق میں بہتر ہے تو اس رشتے کی عظمت میرے دل میں بٹھا دے اور اس رشتے کو لے کر میرا دل مطمئن فرما دے. اور اگر وہ رشتہ میرے لیے بہتر نہیں، میرے حق میں اچھا نہیں، تو پھر اس رشتے سے میرے دل کو پھیر دے. یہ آپ دل کے اندر ارادہ کریں اور اردو میں اپنی زبان، اپنی لینگویج میں بھی یہ دعا مانگ سکتے ہیں. اللہ رب العزت دل کی بھیدوں کو اور ارادوں کو بھی جانتا ہے. انشاءاللہ العزیز اگر اس طریقے سے، اس ارادے سے آپ 2 رکعت نفل نماز استخارے کی نیت سے پڑھیں گے تو بھی آپ کا استخارہ درست مانا جائے گا. اور انشاءاللہ العزیز جس مقصد کے تحت آپ استخارہ کریں گے اس مقصد کے اندر آپ کو بھرپور کامیابی ملے گی. دعا کریں اللہ رب العزت ہم سبوں کو دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. Thanks for watching. Don't forget like, comment, share and subscribe to Al Haq Media.